الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں اور دونوں کا جدا جدا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کہ فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ آیت مبارکہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں پر جو مسلمان تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کو کسی طریقے سے وہاں سے نکال کر لے آئیں۔ یہ وہاں پر گئے تو مکہ مکرمہ میں عناق نام کی ایک مشرکہ عورت تھی، زمانہ جاہلیت میں جو آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور اسے پتہ چلا تو وہ آپ کے پاس آئی اور آپ کو اپنی طرف برائی کی دعوت دی۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اسلام کے اندر یہ حرام اور ممنوع ہے، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اگر یوں آنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نکاح کے بارے میں بھی میں سرکار دو عالم سے پوچھوں گا، جو وہ مجھے ارشاد فرمائیں گے میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے عرض کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرما دیا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں پسند ہو۔ دوسرا جو یہیں پر یہ الفاظ مبارکہ ہیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ اس کے شان نزول کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندی کو اس کی کسی غلطی پر تمانچہ مارا، پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کو دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، وضو کرتی ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جواب دیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ یعنی ایک تو میں اسے آزادی کی نعمت عطا کروں گا اور دوسرا آزاد کرنے کے بعد میں اسے نکاح کروں گا، یعنی نعمت پر نعمت کروں گا، احسان پر احسان کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔
لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ فلاں مشرکہ عورت حسین و جمیل ہے، مالدار ہے، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تو وہ تمہارے لیے موجود تھی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مومنہ باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اگرچہ وہ مالدار ہے، اگرچہ وہ حسین و جمیل ہے، لیکن جو مسلمان عورت ہے جس کے پاس دولت ایمان ہے، جس کے پاس دولت توحید ہے، جس کے پاس توحید و رسالت کی شہادت موجود ہے، وہ بہرحال ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ ہمارے زمانے کے اندر بھی بعض جگہوں پہ جو یہ کلچر چلنا شروع ہوا ہے کہ کافرہ اور مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ اجازت دی ہے، اس کی مخصوص صورتیں ہیں جن کے اندر بلا کراہت جائز ہے یا بالکراہت جائز ہے، لیکن اہل کتاب کے علاوہ مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، سورج پرست ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مشرکین یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے نہ مردوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، نہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک خوب پاک نہ ہو جائیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورت سے بے پناہ نفرت کرتے تھے، اس کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اس سے کھانا پینا یہ سب چیزیں اپنی ختم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ان سے کلام کرنے تک کو حرام سمجھتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس عیسائیوں کے ہاں اس کے الٹ معاملہ تھا۔ عیسائی جو ہے وہ اس حالت کے اندر عورتوں سے نہایت رغبت کے ساتھ جو ہے وہ قربت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عورت کے جو پیریڈ کے ایام ہیں ان کے اندر کیا حکم ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرما دیا گیا کہ افراط و تفریط دونوں راہیں چھوڑ دو، نہ تو مشرکوں اور یہودیوں کی طرح کرو نہ عیسائیوں کی طرح کرو، صرف تمہارے لیے ان سے قربت کرنا اور اس کے قریبی جو معاملات ہیں وہ منع کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہاں پر اس حالت کے اندر عورتوں کے پاس جانے کو حرام قرار دیا گیا۔ تو حکم شرعی اور مسئلہ شرعی یہی ہے کہ عورتوں کے پاس جانا ان دنوں کے اندر حرام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر چند ایک اور بھی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 3 دن سے پہلے آ کے ختم ہو گیا اور دوبارہ بالکل نہ آیا تو یہ بھی استحاضہ قرار پاتا ہے، حیض نہیں قرار پاتا، اور 10 دن سے جو بڑھ جائے وہ استحاضہ قرار پاتا ہے، حیض نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ناپاکی کے ایام عورت کو آتے ہیں تو ان دنوں کے اندر اس کے لیے تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور مسجد میں داخل ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں کے اندر نہ عورت تلاوت قرآن کر سکتی ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ وہ طواف کر سکتی ہے، نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے، اور نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہے۔ بقیہ ذکر اللہ کرنا، درود شریف پڑھنا یا قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھنا جو صرف ثنا پر مشتمل ہیں یا دعا پر مشتمل ہیں، اور ان کو بنیت ثنا و دعا ہی پڑھنا، نہ کہ بنیت تلاوت، یہ بھی ان کے لیے جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹ جائیں ان نمازوں کی قضا نہیں، جیسے کسی کو 10 دن جو ہے وہ وہ ناپاکی کا ایام جس کے گزرے تو 10 دنوں کی نماز اس پر نہیں، 10 دنوں کی نماز اس سے معاف ہو گئی۔ اور ان دنوں کے جو روزے ہیں جیسے رمضان المبارک میں ایام آئے تو جو روزے ہیں ان روزوں کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ پھر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں،
تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی بطور خاص۔ ایک چیز کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو کھیتی سے جیسے جو ہے وہ فصل حاصل کرنا ہوتا ہے، ثمرہ اس سے حاصل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح عورتیں جو ہیں یہ تمہارے لیے حصول ثمرہ کا ذریعہ ہے، یعنی حصول نسل کا، حصول اولاد کا ذریعہ ہے۔ تو عورتوں کے پاس آنے کا وہ طریقہ کہ جس میں اولاد حاصل ہو یہ جائز ہے، اور وہ طریقہ کہ جو اس سے ہٹ کر ہے وہ ناجائز ہے۔ جو دو طریقے ہیں ان میں سے ایک جائز ہے، دوسرا طریقہ ناجائز ہے۔ بقیہ عورتوں کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہو شریعت کے اندر اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر طریقے سے آ سکتے۔ اور دوسرا فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اپنے فائدے کا کام پہلے کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرو، یا یہ ہے کہ جب عورت کے قریب جاؤ تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو کہ یہ اپنے بھلے کا کام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں میں مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکام سے غافل نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک دوسرے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے بہنوئی تھے، ان کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم نہ تو میں ان کے ساتھ کلام کروں گا، نہ میں ان کے گھر میں جاؤں گا، اور نہ میں ان کی مخالفین سے صلح کرواؤں گا۔ یہ انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنے بہنوئی سے بات چیت کرو، ان کے گھر جاؤ اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو، تو یہ آگے سے جواب دیتے میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اپنی قسموں کو نیکی کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی یہ نہ کرو کہ قسم کھا لی ہے کہ فلاں نیکی نہیں کروں گا، اب جب نیکی کرنے کا موقع ہے تو بولو میں نے تو چونکہ قسم کھائی ہوئی ہے لہذا میں وہ نیکی نہیں کروں گا۔ اللہ کا نام تو نیکی کی طرف لانے والا ہے، نہ کہ اللہ کے نام کو نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنا لیا جائے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں بخاری مسلم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب تم کسی شے پر قسم کھا لو اور پھر یہ سمجھو کہ اس سے ہٹ کر کرنا، اس کے برخلاف کرنا بہتر ہے، تو تم قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لیا کرو۔ تو اب حکم یہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار سے اللہ کی قسم ملوں گا ہی نہیں، تو اب وہ اس قسم کی وجہ سے قطع تعلقی نہ کرے بلکہ اس سے ملاقات کرے، اس سے بات چیت کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں قسم کی جو ہے وہ اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ قسم کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ قسم کو عربی کے اندر یمین کہتے ہیں، ایک ہے یمین لغو، اور ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ ہے کہ آدمی ایک بات کو اپنے نزدیک درست سمجھ رہا ہے اور وہ قسم کھا لیتا ہے جبکہ وہ بات ایسی ہے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ بھی فلاں بندہ آ گیا، اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ آ چکا ہے، تو ہم نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم وہ آ چکا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آ چکا ہے، جبکہ وہ آیا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آ چکا ہے لہذا میں نے اس وجہ سے قسم کھائی، تو یہ قسم جو ہے یہ یمین لغو ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے، جیسے ماضی کے بارے میں قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم جو ہے میں نے یہ کام کیا ہی نہیں جبکہ وہ کام کیا ہوا ہے۔ تو جان بوجھ کر جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے یہ شدید حرام ہے، اور اس پہ شدید ترین وعیدیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔
تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آئندہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھائی جائے اور پھر اس قسم کو توڑ دیا جائے، یا اس کو توڑا نہ جائے لیکن مستقبل کے بارے میں قسم کھائی جائے۔ یعنی جیسے قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا۔ اب جو مستقبل کے بارے میں ایسی قسم کھائی ہے یہ یمین منعقدہ ہے، اور اس قسم کو جب توڑا جائے تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں جو مسئلہ بیان فرمایا گیا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ اب نہ ان کے پاس جاتے، نہ ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے، نہ وہ بیچاریوں کی جان چھوڑتے، نہ وہ کسی اور جگہ رجوع کر سکتی۔ تو یہ جو ظلم کا طریقہ رائج تھا، قرآن پاک نے اس ظالمانہ طریقے کو ختم کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی قسم کھا لیں ان کے پاس 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ 4 مہینے تک جو ہے وہ اگر رجوع کر لے تو فابہا، یعنی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب اگر ایسی قسم کھا لی، اب 4 مہینے کے اندر اگر یہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اس سے قربت کر لی، تو گویا اس کی قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دے، اور کفارہ دینے کے بعد جو ہے اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ گیا۔ اگر 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ گیا تو اس صورت میں اس کی بیوی کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اسے مسئلہ ایلا کہتے ہیں، جیسے آیت مبارکہ میں للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3-4 اہم ترین مسائل بیان فرمائے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ طلاق والی عورتوں کی عدت کیا ہے، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ اس کی عدتیں بیان کی ہیں، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت حاملہ ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ جننا اس کی عدت ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت حاملہ نہیں بلکہ غیر حاملہ ہے۔ اب اس صورت کے اندر اگر وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اسے حیض نہیں آتا، یا وہ اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے کہ اس کا حیض آنا بند ہو چکا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اس کی عدت 3 مہینے کامل 3 مہینے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت آئسہ نہیں ہے، یعنی اس کا حیض آنا بند نہیں ہوا بلکہ اس کی عمر وہ ہے کہ جس میں حیض آتا ہے، تو اس صورت کے اندر جب کہ وہ مدخولہ ہو، یعنی شوہر کے قریب جا چکی ہو، خلوت صحیحہ اس سے ہو چکی ہو،
تو اس صورت کے اندر اس کی عدت 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آ کر ختم ہو جانا ہے، 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آ کر ختم ہو جانا ہے، یہ اس کی عدت۔ اور اگر وہ شوہر کے قریب گئی نہیں ہے اور اب اسے طلاق ہوگی تو اس صورت کے اندر اس پر عدت ہی نہیں۔ یہاں ایک صورت بیان کی گئی، وہ صورت کہ جب عورت اس عمر کی ہے کہ اسے حیض آتا ہے تو اور وہ شوہر کے پاس جا چکی ہے، خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، اس صورت کے اندر اس کی عدت 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آ کر گزر جانا ہے۔ ایک مسئلہ دوسرا یہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں، یعنی اگر ان کے پیٹ میں حمل ہے تو اس کو بتائیں، اور اگر وہ حیض کے ایام چل لیں تو وہ اسے بتائیں، اس کا چھپانا ان کے لیے حلال نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو بیان فرمایا وہ فرمایا کہ عورتوں کے شوہر عورتوں کو لوٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں رجوع سے متعلق، ایک شخص اپنی بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں دے دیتا ہے، تو اب یہاں پر چند صورتیں بنتی ہیں، چند صورتیں اگلی آیات کے اندر بھی مذکور ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، 1 طلاق یا 2 طلاق، تو 1 طلاق یا 2 طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اگرچہ عورت راضی ہو یا اگرچہ عورت ناراض ہو، یعنی عورت کی رضامندی کے اوپر دار و مدار نہیں۔ اگر شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی دیں تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اب اس صورت میں رجوع کا معاملہ ختم ہو چکا، یہ اگلی آیت میں مذکور۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت ختم ہو چکی، یعنی 1 طلاق دی اور 3 مرتبہ ایام ماہواری آ کر گزر گئے، تو وہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے یہ طلاق بائنہ بن جاتی ہے۔ جب طلاق رجعی طلاق بائنہ بن جائے تو اس صورت میں عورت سے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا، یعنی عورت راضی ہو تو اس کی مرضی کے ساتھ اس سے نکاح کرنا پڑے گا اور پھر رجوع ہو سکتا ہے۔ تو جو طلاق رجعی کی صورت، جس صورت میں شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اس صورت میں فرمایا کہ شوہر، عورتوں کے شوہر انہیں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ حق کب اختیار کرنا چاہیے، کب استعمال کرنا چاہیے؟ فرمایا ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا بھلائی کا ارادہ ہو، اگر ان کا خیر خواہی کا ارادہ ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے یہ بہت عظیم حصہ ہے کہ فرمایا کہ شوہروں کو رجوع کا حق دیا گیا، لیکن رجوع کا حق وہ تب استعمال کرے کہ جب ان کا بھلائی کا ارادہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ عورت کو چونکہ طلاق دے دی ہے، اب عورت نے کچھ باتیں کر دی ہے، اس کے گھر والوں نے کچھ باتیں کی، تو اب رجوع اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں رجوع کر کے اس کو اتنا تنگ کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد کریں گے، اس کے میں خاندان والوں کا جینا حرام کر دوں گا، اپنے سسرال والوں کو میں انتہائی تنگ کروں گا۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ رجوع کیا تو یہ رجوع کرنا ہی حرام ہے۔ ایسی نیتوں کے ظلم کی نیت کے ساتھ یہ رجوع کر رہا ہے، اس رجوع کرنے کی اجازت نہیں۔ رجوع اس صورت میں کرے کہ جب اس کا مقصد اصلاح ہے، ان ارادو اصلاح، اگر یہ اصلاح کا ارادہ کرے، خیر خواہی کا ارادہ کرے، بھلائی کا ارادہ کرے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی اور کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو ایک قسم کا اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، عورت کے ذریعے اس کے سسرال کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو رجوع اس لیے کیا جاتا ہے کہ بیوی کو مزید تنگ کرے گا یا اس کے گھر والوں کو مزید تنگ کرے گا، اور بعض اوقات تو شادی اس نیت سے کی جاتی ہے کہ میں اس عورت سے انتقام لوں گا اور اس کے گھر والوں سے انتقام لوں گا۔ تو یہ نیتیں اور یہ نیتیں کرنا جو ہے یہ سراسر اسلام کے منافی ہے، اور ان نیتوں کے ساتھ یہ افعال کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ سارے حقوق شوہر کے ہی ہیں کہ جو ہے وہ عورت شوہر کی یوں خدمت کرے، اس کے لیے یہ کرے، اس کے لیے یہ کرے، اور شوہر صاحب جو ہے نا آرام سے بیٹھے ہوئے اور اس کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں تو بیوی کے شوہر پر بھی حقوق ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں صرف ایک طرفہ جو ہے وہ گنگا بہتی ہے کہ یہ تو ہے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے بڑے حقوق ہیں، اب شوہر پہ کتنے حقوق ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ شوہر صاحب جو ہے وہ اپنے حقوق کی لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، کوئی اس کے جھگڑا ہوا، اور اپنے حقوق کی فہرست اس کے سامنے رکھ دی۔
تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں شریعت کے اندر اعتدال کی راہ عطا فرمائی، اور جو حقیقی طریقہ ہے وہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ بیویوں کے شوہروں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ ان پر جو ہے وہ برتری حاصل ہے۔ تو وہ برتری اپنی جگہ، لیکن اس برتری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویوں کے حقوق ہی پورے نہ کیے جائیں۔ ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر یہ جھگڑا، ہر محلے کے اندر جھگڑا، جس گھر کو لے کے بیٹھ جائیں وہاں پر یہی ظلم و ستم کی رواج جو ہے وہ جاری ہوتی ہے کہ شوہر صاحب جو ہے وہ بیوی کے حقوق نہیں پورے کر رہے ہیں، اور جہاں پر بیوی کچھ بات کرتی ہے تو شوہر اپنے حقوق کی لسٹ اس کو دکھا دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا وہی سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں چند اہم ترین عائلی مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق خاندانی معاملات کے ساتھ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ فرمایا کہ طلاق کا اختیار 2 مرتبہ تک ہے۔ شوہر جو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے یہ 2 مرتبہ تک ہے، یعنی اس کے بعد رجوع جو ہے وہ ہو سکتا ہے بغیر جو ہے وہ دوسری صورت کے، اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو چکا۔ تو فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب 2 مرتبہ تک آدمی سوچ لے، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دے، یعنی روکنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، ظلم و ستم کے ساتھ نہیں۔ اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی اب کیا حکم ہے، یہ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں آئے گا۔ پھر درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ خلا کا مسئلہ ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ فرمایا خلا کے بارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عورت کو جو مہر دیا یا جو اس کو رقم وغیرہ اس کے اوپر خرچ کی ہے بغیر خلا کے ظلماً اس سے واپس لے لینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک سورہ نساء کے اندر بالتصریح اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ تم عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے دو تو ان سے اب واپس نہ لو۔ کیا تم اب ظلم و زیادتی کر کے ان سے وہ مال واپس لوگے؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپس میں خلا ہوا۔ خلا یہ ہوا کہ عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں مال دینے کو تیار ہوں، اور شوہر اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ اب عورت نے وہ مال دینا قبول کر لیا تو یہ خلا کی صورت ہوئی۔ اس میں حکم یہ ہوتا ہے اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو شوہر کو مال لینا مکروہ، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو عورت پھر مال دے گی اور شوہر کے لیے بلا کراہت لینا جائز ہوگا۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں بھی جو مہر کی رقم ہے اس سے زیادہ لینا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ خلا کا مسئلہ بیان فرمایا گیا۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو مال تم عورتوں کو دے چکے وہ ان سے لو، مگر اس صورت میں کہ جب تمہارا آپس کے اندر نباہ نہ ہو سکے اور اللہ نے جو خاندانی معاملات میں اپنی حدیں قائم فرمائی ہیں وہ پوری نہ کر سکو، تو اس صورت میں فرمایا عورت جو مال دے کر اپنی جان چھڑائے تو اس صورت میں ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے اندر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ یہاں پر طلاق کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان فرمایا جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے 3 طلاق کا مسئلہ۔ فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اب وہ 3 طلاقیں دینا جو ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا، اور ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور پوری امت جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر چلتی آ رہی ہے کہ شوہر بیوی کو جب 3 طلاقیں دے دے، خواہ وہ ایک مجلس کے اندر دے، خواہ وہ علیحدہ علیحدہ دے، خواہ وہ ایک ہی لفظ کے ساتھ دے، خواہ وہ جدا جدا الفاظ کے ساتھ دے، خواہ وہ جدا جدا ایام میں دے یا جدا جدا مہینوں میں دے، بہرحال جب شوہر عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب ان دونوں کے آپس کے ملاپ کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ اب عورت چونکہ شوہر سے آزاد ہو چکی، اب وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے، اور جگہ نکاح کرتی ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ اس سے ہم بستری وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ شوہر فوت ہو گیا دوسرا، یا اس دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی، تو اب اس عورت کے لیے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ تو یہ ایک پورا جو ہے پروسیس بیان کیا کہ کس طریقے سے 3 طلاق والی عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ وہی کہ پہلے شوہر نے طلاق دی، اس 3 طلاقیں دی، اس کی عدت گزر گئی، اب اس نے دوسرے کے ساتھ نکاح کیا، دوسرے سے ہم بستری ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرا شخص فوت ہو گیا، یا اس نے اپنی خوشی سے یا اس کا ایک زندگی گزری اور جس طریقے سے بھی اس نے طلاق دے دی، بہرحال جب اس نے طلاق دی اور اس کی عدت ختم ہوئی تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ادروائز ان دونوں کے آپس کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کوئی کفارہ وغیرہ دے دینا کہ 70 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ کر دے وہ کر دے، ایسی کوئی صورت شریعت کے اندر 3 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو اس کا بکثرت تجربہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، خاندان کے بڑے جو ہے وہ آپس میں صلح کروا دیتے ہیں اور دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سراسر حرام و ناجائز ہے، اور ان کا جو فعل آپس میں ہوگا وہ اصلاً حلال نہ ہوگا بلکہ وہ بدکاری کے زمرے میں آئے گا۔ تو ایسی صلح کروانے والے بھی گناہ گار ہیں، اس صلح کے لیے کوشش کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، اور یہ مرد و عورت بھی گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، تفسیر در منصور میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، پھر طلاق دے دیتے، پھر جب عدت گزرنے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے، تو یوں انہوں نے ایک طریقہ بنا لیا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے جو حکم مجموعی طور پہ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔
تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا ہیلہ نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو۔ یہ فعل سراسر اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق بنانے کے مترادف ہے کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے گناہ گار ہوتا ہے۔ تمہیں تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی، سید الانبیاء کا امتی بنایا، تمہیں تمہاری عبادات، معاملات اور معاشرت کے طریقے سکھائے۔ تمہیں تو اللہ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شرعیہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک نصیحت فرمائے گی جس میں بنیادی طور پر اسی ظلم و ستم، اسی جاہلیت اور اسی حماقت کا رد کیا گیا اور اسی کے بارے میں سمجھایا گیا کہ عورتوں سے رجوع کرنے کا حق اور انہیں روک لینے کا حق تمہیں ہے، لیکن اس کو ظلم و زیادتی کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے ان پر تنگی کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس کو بار بار پہلے بھی دہرا دیا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر اچھے طریقے سے روک لینا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ اب یہاں پر دوبارہ اس کو بیان فرمایا کہ جب عورتوں کی عدت گزرنے لگے تو اس کے بعد تمہیں رجوع کرنے کا اختیار ہے، لیکن کس طور پہ؟ فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، روکو تو اچھے طریقے سے اور چھوڑو تو اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں ہے روکنے کے بعد ان کو تانے دیتے رہو کہ تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو جو ہے وہ اپنے گھر جا کے یہ میرے بارے میں باتیں کی تھی، تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو ایذا پہنچانا، اسے تنگ کرنا، یہ بھی حرام۔ اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دیا تو اب ساری دنیا میں اس کی برائیاں بیان کرتے پھریں کہ میری اصل میں میرے بیوی کو اس لیے چھوڑا کہ اس میں یہ بھی برائی تھی، یہ بھی کرتی تھی اور یہ بھی خرابی تھی، اس طرح تھی، یہ بھی نہیں۔ چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو، اور رکھنے کے اندر یہ نیت کسی بھی صورت میں نہ ہونی چاہیے کہ میں اسے اس لیے روک رہا ہوں کہ میں اس کو تنگ کروں گا، اسے اور ایذا پہنچاؤں گا، اس کے اوپر زیادتی کروں گا۔ جو یہ کرے گا وہ ظالم، اور یہ حرکتیں کرنا، بیویوں کو تنگ کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق بنانا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کو بیویوں کے حقوق کا اصلاً پتہ نہیں، نہ جب تک بیوی ہے تب تک حقوق کا پتہ ہے، نہ چھوڑنے کے بعد کے حقوق کا پتہ ہے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل اس بات کو یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی شریعت کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔